آپ دیکھیے جو پی ٹی آئی کا دھرنا آیا, جو بھی مارچ آیا اسلام آباد میں 26 نومبر پر, جی انہوں نے فوج کو آگے کر دیا. یہ عوام کو فوج سے لڑانا چاہتے ہیں. کیا ان میں پولیٹیکل ول کی کمی ہے؟ نہیں, یہ بڑے کچرے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں اور ان اداروں میں کام کرنے والے لوگ ان کو ذاتی ملازم ہوں, which is not possible. یہ کیا تھی جو ترمیم آئی تھی جس میں انہوں نے جوڈیشری کو 26ویں ہاں, یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاک فوج جو ہے وہ تو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے. شہداء ہیں, وہ شہادتیں دی ہیں انہوں نے, قربانیاں دی ہیں انہوں نے. وہ جاگتے ہیں, ہم سوتے ہیں رات کو سکون کی نیند. یہ تو چاہتے ہیں ان کو جس طرح کو وہ ملازم ہیں ان کے ذاتی, یا کوئی ججز جون سے ہیں قابل احترام معزز ججز, کیا وہ سبمسو ہیں ٹو دا گورنمنٹ؟ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جب تک نہیں ہوگی اس ملک میں یہ اسی طرح دندناتے پھرتے رہیں گے. کیسے آئے گی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری؟ آ جائے گی. جب کوئی انڈیپینڈنٹ جج آنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, اسے ایک ہرڈل ریس کراس کرنی پڑتی ہے, پھر بھی وہ بیچارہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو کیا اس میں عوام کا کیا کردار ہے؟ یہ تو سارے مسئلے سارے جو ہے یہ فیصلے خواص کر رہے ہیں, اس میں عوام تو کہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. ہاں تو عوام کا بھی قصور ہے نا. پھر عوام کیا کریں؟ عوام تو بے بس ہیں, عوام حکمران بے حص ہیں. عوام پھر جب ملک صاحب جب ایک شریف آدمی ان سے ووٹ لینے محلے میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک قبضہ گروپ کا جس نے لوگوں کی یتیموں کی بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوتے ہیں, وہ کالے رنگ کی گاڑی میں کالے شیشوں میں اپنی 4 آگے 4 ڈالے پیچھے لے کے آتے تو مت ووٹ دیں اس کو. شریف آدمی کو ووٹ دے دو نا یار, چینج آ جائے گی. لیکن اس وقت عوام بھی ہماری جو سی ان کی باتوں میں چکنی چپڑی باتوں میں بہک جاتی ہے, تھانہ کچہری ہسپتال یہ وہ, یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. لیکن یہ نظام یہ چلے گا نہیں زیادہ, میں آپ کو یہ بتا دوں. یہ چونکہ ان نیچرل ہے, یہ اگینسٹ دا نیچر ہے. اور اگر آپ کا سوال جیسے کوئی جواب اگر نہیں ہوتا معاملات, تو پھر نیچر اپنا پارٹ پلے کرے گی. قدرت کیا ہوا ادھر, کتنی دیر چمٹی رہی ہے وہ اقتدار سے حسینہ واجد. یہ ابھی آپ بشار الاسد کو دیکھ لیجئے, سری لنکا میں دیکھ لیں. سر اٹس اے چینج ورلڈ ناؤ. یہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے. اب لوگ سوال کرتے ہیں, لوگ سوال کریں گے, لوگوں کو سوال کرنا چاہیے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ووٹ دیں ان لوگوں کو جو شریف ہیں, قبضہ گروپوں کو ووٹ نہ دیں, تو کیا عوام کے ووٹ جس صندوقچی میں ڈلتے ہیں وہیں سے نکلتے ہیں؟ اگر بھاری تعداد میں یہ قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ان چوروں کا, ڈاکوؤں کا, لٹیروں کا, یہ ٹھگوں کا, ٹیکس ایویڈرز کا, یہ قبضہ گروپوں کا ہم نے بائیک آؤٹ کرنا ہے, تو وہ پھر ایک ہجوم کی صورت میں نکل کے ووٹ ڈالیں, اس میں آپ گڑبڑ نہیں ہو سکے گی. لوگوں نے تو ووٹ 2024 فروری میں بھی ڈالا, ڈالے تھے. لیکن یہ چینج ہو جائے گا. یہ پھر دیکھیں, پھر میں نے وہی بات کی نا ملک صاحب, پھر قدرت کا فیصلے کا انتظار کریں, اور وہ سخت ہوتے ہیں قدرت کے فیصلے. پھر قدرت جب فیصلہ کرے گی نا, پھر اس میں آٹے کے ساتھ گھیوں بھی پستا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دس از ہائی ٹائم ناؤ کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری یا جن لوگوں کو انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے, کیا وہ پاکستان کا بھی بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں کہ نہیں. کیا ان میں خوبی ہے, ان میں کمپیٹنسی بتائیں, کیا انہوں نے ڈیلیور کیا آج تک پاکستان کو. 75 سالوں میں کر لیں. انفراسٹرکچر ٹھیک ہے, ضرورت ہے. آپ مہنگائی کا عالم دیکھیں, غربت دیکھیں, بے روزگاری دیکھیں. ایک مجھے بتا دیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, ایک مجھے ایسا منصوبہ بتا دیں یا کام بتا دیں جس سے کہ غریب اور مڈل کلاس کی زندگی میں بہتری آئی ہے یا اس کو کوئی ریلیف ملا ہے. جسٹ گیو می ون ایگزامپل. چلیں بتائیں. دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے وہ ریلیف تو گورنمنٹس دیتی ہیں وقتاً فوقتاً, اور وہ ٹائملی دیتی ہیں. 2 روپے بجلی فی یونٹ سستی کر دو 2 ماہ کے لیے, آٹا سستا کر دو 3 ماہ کے لیے, یہ سہولت دے دو سولر کی ان لوگوں کو, گیس کی سہولت دے دو ان لوگوں کو, غریبوں کو, ہاتھ ریڑیاں دے دو غریبوں کو, قرضہ دے دو 10 لاکھ تک غریبوں کو. لیکن ان
جتنے بھی یہ منصوبے ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کنہوں نے عمل درآمد کرنا ہے؟ اور ہر جگہ پہ ہر منصوبے پہ اپنی فوٹو لگائی جاتی ہے. آئیے دیکھیے یہ کیوں لگائی جاتی ہے؟ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, فوٹو اپنی ہو رہی ہے. بھئی آپ حکومت میں ہو تو حکومت کا کام کرو, عوام کے لیے کرو جو آپ کو کرنا ہے. کیوں نہیں کر رہے یہ؟ وہ ایک تو ول نہیں ہے, ول نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے پاس ول نہیں ہے. بالکل آئی ایگری, ول نہیں ہے. اور دوسرا ان کے پاس کمپیٹنسی بھی نہیں ہے, کیپیسٹی بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ایک پاکستان جو ہے اس وقت انفارچونیٹلی ان لوگوں کی وجہ سے ہی ان گورنیبل ہوا ہے. اس کو گورنیبل بھی کرنا ہے, اس کو لیویبل بھی کرنا ہے. کرمانی صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو ان کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں, ان میں شمولیت ہوتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی یا اے پی ڈی ایم کی واحد حکومت ہے جس کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے چھوڑ دیا, شاہد خاقان عباسی نے چھوڑ دیا, مفتاح اسماعیل نے چھوڑ دیا, آپ کے کزن ہے خالہ زاد سعد رفیق, وہ بھی ڈھاماڈول ہوئے ہیں کہ وہ کیا کریں. روہیل اصغر ہیں, وہ اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں. لیکن جب تک یہ حکومت ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سینئر لوگ, ان کو کیوں نہیں منایا جاتا؟ ان کو کیوں نہیں واپس لایا جاتا؟ سارے ناراض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون سے, الگ ہو چکے ہیں. کوئی ان کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. تو آپ کس کا تکبر ہے؟ لیڈرشپ کا. کون سی لیڈرشپ؟ جو ہے لیڈرشپ. فیصلے کون کر رہے ہیں؟ میاں نواز شریف کر رہے ہیں, میاں شہباز شریف یا مریم نواز؟ سارے یہ لوگ جو ہیں, اور بھی ان میں لوگ جو ستے خیراں, سب اچھا ہے, کوئی نہیں فرق پہنتا جی. نعرے بجن گے, ان کو لگ جائے گا پتہ اگلے الیکشن میں. میری بات آج لکھ لیں, یہ ریکارڈ رکھیے گا پاس. ان کو لگ جائے گا پتہ اگلے الیکشن میں کہ کتنے لوگ ان کی ٹکٹ لیں گے. انہوں نے ایک جماعت کو جہاں لا کے کھڑا کیا ہے چند لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری حکومت ہے پی ایم ایل این کی جو دلوائی گئی ہے. آخری حکومت ہے. اس کے بعد ایک گروپ کی صورت میں ہو سکتا ہے یہاں کہیں بیٹھ بوٹ جائیں گے اسمبلیوں میں, لیکن وہ جو ایک عظمت رفتہ تھی وہ مجھے اب نظر نہیں آتی ہے. چونکہ جو لوئل لوگ تھے آپ نے ان کو دور کیا, تضحیک کی, ان کی کردار کشی تک کی اپنے ساتھیوں کی, یا کروائی, دھمکیاں دلوائیں. یہ تو الیکشن ہونے دو, ذرا آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا. جب کرمانی کھڑا ہو کے کسی حلقے میں بات کرے گا, یا جن لوگوں کے اپنے نام لیے ہیں وہ بات کریں گے, تو جہاں 100 لوگ ہوں گے وہاں 10-20 لوگ سنیں گے بات ہماری.